اللہ 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم سیکھنے کا یہ سفر جاری اور ساری رہے۔ آپ لوگوں کے لیے قرآن کریم کی کلاسز ہندی بھاشا میں سکھانے کے لیے ورک نے انیشیٹو لیا ہے۔ ورک چیریٹیبل ٹرسٹ یا ورک آرگنائزیشن، اس کا ہیڈ کوارٹر رامپور میں ہے، جس کے پریزیڈنٹ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں۔ یہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے۔ ان کا جیون بھر کا مقصد یہ رہا ہے کہ لوگوں میں کس طریقے سے قرآن آسانی سے پہنچ جائے۔ آئیے اس جانکاری کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ صرف 20 کلاسز کا ایک چھوٹی سی کلاسز ہیں، صرف 20 چیپٹرز کی، جو 1 گھنٹے میں ایک چیپٹر لگ بھگ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی زندگی سے صرف 20 گھنٹے چاہیے قرآن کریم سکھانے کے لیے۔ اور ان کلاسز کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو میڈیم ہے وہ ہندی ہے۔ کوشش کی گئی ہے چیزوں کو ہندی میں رکھا جائے، ایکسرسائزز بھی، بولنا بھی، تو اس کا میڈیم ہندی رکھا گیا ہے۔ ہندی بھاشا کا پریوگ کرتے ہوئے قرآن کے شبدوں کا زیادہ سے زیادہ مطلب سمجھ لیا جائے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے، انورودھ ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنی کاپی پین کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے کتنے سنسیئر ہیں۔ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم 7واں چیپٹر۔ ہر چیپٹر کی طرح اس چیپٹر کی بھی 2 ویڈیوز ہوں گی۔ 7ویں چیپٹر کی پہلی ویڈیو اور 7ویں چیپٹر کی دوسری ویڈیو اس کے ختم ہونے کے بعد آئے گی انشاءاللہ۔ اس چیپٹر میں لٹریچر پورشن پڑھیں گے اور پچھلے 1-2 چیپٹر کا لٹریچر پورشن ریوائز کریں گے۔ اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ باہر سے کچھ نہیں لیا گیا ہے۔ جو نماز ہے، بنیادی نماز، صرف اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ جو نماز آپ پڑھتے سنتے ہیں، وہی نماز کے الفاظ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو قرآن کریم کے 40,000 سے زیادہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب تک 6 گھنٹے آپ لوگ لگا چکے ہیں، یا جو لوگ سلسلے لگا چکے ہیں وہ لوگ اگر ایک 7واں گھنٹہ اور لگا دیں، ایک ہفتہ 1 گھنٹہ اور لگا دیں گے تو وہ 80 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ کتنے الفاظ؟ 80 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ اور یہ 80 نئے الفاظ سیکھنے کی وجہ سے قرآن کریم کے وہ 26,082 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ یعنی کہ آپ نے سیکھے تو کل 80 الفاظ ہیں، مگر یہ قرآن میں یہ 80 الفاظ اتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت زیادہ آسان رکھا۔ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع کے بعد کیا پڑھتے ہیں، اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ان کے میننگ دیکھیں گے۔ یہ الفاظ بھی قرآن کریم میں بہت بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور گرامر میں ہم الا، مع، اندا 3 اور الفاظ لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے حروف پڑھ رہے ہیں ہم، وہ اس کی اگلی ویڈیو میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اگلی ویڈیو میں یہ دونوں پورشن ملیں گے۔ تو آگے چلنے سے پہلے جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اذان میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے ساتھ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں ریوائز کریے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کہیں روک ٹوک ہے تو من میں ریوائز کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو من کے حال کو بھی جانتا ہے۔ چلیے ریوائز کر لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی الہ۔ یہ الہ کی جگہ ہم کوشش کریں گے الہی پریوگ کریں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، رب کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ریوائز کر رہے ہیں تو جلدی پڑھ رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا فجر کی نماز میں اذان میں ایکسٹرا پڑھا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو صلاۃ کی جگہ بھی کوشش کریں ہم لفظ صلاۃ ہی رکھیں۔ نماز اس کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے، ہم نے دیکھا بھی تھا۔ نماز تو سنسکرت بھاشا کا شبد ہے جو نما پلس اج سے بنا ہوا ہے، اجنمے کو نمن کرنا۔ صلاۃ ہی اس کا بہتر شبد۔ ہاں، کسی لفظ سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے، کسی بھاشا سے کوئی نفرت نہیں ہے، ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جیسے مختلف انسانوں کا، زمین کے اوپر انسانوں کو دیکھتے چلے جائیے، کالے گورے، اور ویرائٹی ہے اس کی، 64 رنگ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ، سب اللہ کی نشانی ہے۔ مختلف کلچر، سب اللہ کی نشانی ہے زمین کے اوپر۔ بہرحال خیر بہتر ہے من النوم، نیند سے۔ الصلاۃ خیر من النوم، صلاۃ بہتر ہے نیند سے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ۔ قامت الصلاۃ کا مطلب ہے خالی صلاۃ کھڑی ہوئی۔ قد لگنے سے قد کا مطلب آ گیا البتہ، آلریڈی، اور قد نے کیا کرا، آپ نے بعد والے ورڈ کو بنا دیا پرفیکٹ، پاس پرفیکٹ۔ قامت الصلاۃ، کھڑی ہو چکی ہے۔ قد قامت الصلاۃ، صلاۃ کھڑی ہو چکی ہے۔
اس کے بعد ہم نے ایک دعا سیکھی تھی بہت آسان اور بہت زبردست، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا یا اس کے لیے، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں انا کی محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سب ہم ریوائز کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والا یا بار بار توبہ کرنے والا یا بار بار پلٹنے والا، اس پہ بھی ڈسکشن ہوا تھا، وجعلنی من المتطہرین اور بنا دے مجھے خوب پاک صاف رہنے والا، ظاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی بھی۔ یہ پڑھا تھا ہم نے۔ اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم رکوع کے بعد اور سجدے کی دعائیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو نیت باندھی جوش کے ساتھ، امیجن کریے کیسے بنی نیت۔ خالی اب نیت ایسے نہیں مانیں گے ہم، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عشاء، وضو کر کے آئیے، سکون سے کھڑے ہو جائیے۔ ایک تصور کیجئے آپ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اس زمین کا، اس آسمان کا بنانے والا۔ ذرا ایک پرنسپل کے آفس میں جاتے ہیں یا ایک ڈی ایم کے آفس میں جاتے ہیں، کیسے ہاتھ باندھ کے کیسے توجہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کی ایک امیج کو، اس کی ایک بڑائی کو اپنے دل میں لے کے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ ارے صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے۔ تو یہاں کھڑے ہونے سے پہلے احساس کریں اس کی بڑائی کا۔ اللہ اکبر، وہ کون ہے؟ اس زمین کو بنانے والا، اس زمین سورج کو بنانے والا، چاند کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا، اس سولر سسٹم کو بنانے والا، اس گلیکسی کو بنانے والا، اس کلسٹرز کو بنانے والا، یہ بڑی بڑی چیزوں کو بنانے والا، یہ سب جو ہم جانتے ہیں یہ بھی نون یونیورس ہے۔ انون یونیورس پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، اس سب کو اکیلا بنانے والا، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب نیت یہ بانیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنا ظاہری اور باطنی ساری توجہ ہر طرف سے کاٹ کے اس ذات کے سامنے لے کے آیا ہوں میں توجہ کو، جس نے زمین و آسمان کو، فطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بنا ڈالا ہے، اور میں بالکل یکسو رہوں گا اسی کے ساتھ۔ پوری اس نماز میں توجہ ایسی رہے گی، اور اس کیفیت کے ساتھ نماز شروع کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، ایسے نماز پڑھیں، ایسے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، نہیں کر سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز ایسے پڑھنی، کم سے کم یہاں سے شروعات کریں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت ہے، وہ جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ ہے کیسا۔ اور پھر وما انا من المشرکین۔ اب اس پوری نماز کے پیریڈ میں نہ میرا شریر، نہ میرا یہ مینٹل، نہ ظاہر اور نہ باطن، اس کی توجہ کہیں نہیں جائے گی، یہیں رہے گی، اسے اللہ پہ رہے گی۔ پھر سبحانک اللہم وبحمدک، وہ بھی آئے گا آگے، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، یہ سب بتا دیا ہے کا میننگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، اہدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر دعا پڑھی کوئی سورت پڑھی کوئی، پھر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پہ تو پھر یہ امیجن کرنا کہ آپ کیسے اس کے سامنے کتنا بڑا ہے وہ۔ پھر رکوع میں پہنچنے کے بعد اب یہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحانہ پہلا لفظ ہے پاک، ربی میرا رب، اب تو ہم پڑھ چکے، ربہ اس کا رب، رب ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب۔ اور رب لفظ کے اوپر بہت ڈسکشن ہو چکا ہے۔ العظیم عظمت والا، العظیم عظمت والا، عظمت والا، بڑائی والا کے لیے تو دوسرا شبد ہوتا ہے جس کو عاجز نہ کیا جا سکے۔ سبحان ربی العظیم پڑھیے میرے ساتھ، پاک ہے میرا رب عظمت والا، العظیم مضبوط، عظم ہڈی کو بھی کہتے ہیں، پاک ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں سبحانہ۔ اب دیکھیے سبحانہ میں کیا چھپا ہوا ہے۔ ہر عیب سے میرا اللہ جھوٹا نہیں ہے، میرا اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ جتنے عیب ہیں، عیبوں کی نفی، نقائص کی نفی ہے سبحان اللہ، جب منہ سے بولنے کے لیے سبحان پاک ہے، ہر عیب اور برائی سے پاک۔ اب نماز کے بعد ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، کس رفتار سے پڑھتے ہیں؟ تسبیحات بعد میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں بولا ہی جا رہا ہے، سوچنا چاہیے تھا میرا اللہ پاک ہے، اس بات سے پاک ہو کہ میرے ساتھ ظلم کرے، میرا اللہ پاک ہے کہ وہ جھوٹ بولے، میرا اللہ پاک ہے کہ وہ میرے اوپر میری کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ ڈالے، میرا اللہ پاک ہے اس بات سے کہ میں نے جو عمل کیا ہو اس کے برعکس مجھے ریوارڈ ملے۔ یہ امیجن کرتے ہوئے پڑھنا تھا، تو اس کے پاک ہونے کی احساس دل میں بیٹھے گا۔ یہ سب تسبیحات فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں کس رفتار سے پڑھتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے، وہ
30 सेकंड के अंदर खत्म भी हो जाती है, पूरी हो जाती है। यहाँ 3 मिनट के अंदर सुबहान अल्लाह पूरा नहीं होना चाहिए अगर सोच सोच के पढ़ेगा तो। और इसके तो और मीनिंग्स भी हैं, इंशाल्लाह आगे देखेगा। तो उस रब के सामने खड़े थे, इसकी बड़ाई थी और उसकी बड़ाई का तसव्वुर करते हुए सुभान रब्बियल अज़ीम, मुझे उस रब ने झुकवाया है, पाक है वो, उसको जरूरत नहीं है, बहुत ताकतवर है, मेरे हक में बेटर है कि मैं झुक जाऊं उसके आगे, खाली मेरा जाहिर न झुके, मेरा बातिन भी झुक जाए। चलिए तर्जुमा कीजिए, सुभाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम अजमत वाला, सुभान रब्बी अल अज़ीम पाक है मेरा रब अजमत वाला। नमाज अगली बार ऐसे ही पढ़िए, कैफियत बदल जाएगी सोच समझ के। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अगर आप कुरान टीपे क्लासेस में शामिल हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के यूट्यूब चैनल पर दर्स कुरान के बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं। इन वीडियोस के ज़रिए आप कुरान की गहराइयों को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वैल्यूएबल लेसन्स का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आप सबको हिदायत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। सोच समझ के, क्वांटिटी पर मत जाइए, उसकी क्वालिटी सुधारिए। नंबर ऑफ रखते काउंट करने से ज्यादा जरूरी नहीं, जो फराइज रखते हैं वो तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ रकात काउंट करने से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सलाह को इंप्रूव कीजिए। फिर देखिए, फिर कुरान ने कहा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, आपके जीवन से, आपकी जिंदगी से फहश और मुनकरात दूर होने लगेंगे। 30-30 साल के नमाजी हैं, सूद का कारोबार कर रहे हैं, सूद लेते भी हैं देते भी हैं। 30-30 साल के नमाज, उनकी नमाज ने उनकी जिंदगी से फहश नहीं दूर किया, मुनकरात बुराइयों खराबियों को दूर नहीं किया। 30-30 साल के नमाजी हैं और निगाहों की हिफाजत नहीं है, 30 साल के नमाजी हैं झूठ भी बोल रहे हैं, तो वो नमाजें कहाँ जा रही हैं? उन नमाजों को ठीक नहीं किया, उन नमाज ने, अब वो नमाजें बेरू नमाजें हैं, अब जिसकी रूह निकल जाती है वो डेड बॉडी हो जाती है, तो ये नमाजें पढ़ी जा रही हैं, ये बेरू हो गई हैं, इनके अंदर आत्मा फूकने की आवश्यकता है, इनके अंदर रूह डालने की जरूरत है। जब इनके अंदर रूह हो जाएगी तो ये वैसी नमाजें हो जाएंगी जैसे सहाबा की नमाज। कोई और नमाज नहीं दी गई हमें, वही नमाज जो सहाबा पढ़ते थे। मिसाल देते हैं ना कि सहाबा की नमाजों में तो ऐसा होता था, एक साहबी थे, उनके तीर लग गया था, रान में तीर लग गया था, आर पार हो गया था, तो वो होश की हालत में, जब उस टाइम पे एनेस्थीसिया तो होता नहीं था, खींचने की कोशिश करी जा रही थी, तकलीफ हो रही थी, तो लोगों ने कहा इस वक्त छोड़ दो, जब ये नमाज पढ़ेंगे तब इनका तीर निकाल लेना। यानी कि नमाज की हालत में वो पता नहीं कौन सी कैफियत में होंगे, अल्लाह ताला से किस ताल्लुक में होंगे, क्या कैफियत होगी, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तीर निकाल लेना। तीर निकाल लिया साहबियों ने, और इकट्ठे थे उनके बराबर में, उन्होंने पूछा अच्छा तुम तीर निकालने आए हो? तीर निकाल चुके, बंदे को पता ही नहीं कैसी नमाज थी वो। हमारी तो नहीं है ऐसी। क्यों नहीं है ऐसी? नमाज में सूरह फातिहा भी वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को सिखा के गए थे, वो सूरतें भी वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को सिखा के गए थे, अल्लाह अकबर भी वही पढ़ते हैं, अत्तहियात भी वही पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली भी वही पढ़ते हैं, सब कुछ वही पढ़ते हैं, उसी टाइम पे पढ़ते हैं, वही रकात होती है, उसी तरफ रुख करके पढ़ते हैं। उनकी नमाजों में एनेस्थीसिया के बिना मेजर ऑपरेशन हो गए। यहाँ नमाज इस बात से भी नहीं रोक पा रही कि नमाज पढ़ने वाला मस्जिद की पैरी पे अपनी नजरों की इबादत कर ले, गैर महरम को ना देखे। यहाँ पे नमाज उससे बात से नहीं रोक पा रही कि नमाजी जो नमाज पढ़ने वाला है वो नमाज पढ़ के निकला है और मस्जिद की दुकान में बैठ के दूध बेच रहा है और दूध में पानी मिला रहा है। वो नमाज उस नमाजी को नहीं रोक पा रही इस बात से कि वो घर जाके अपनी बहन की प्रॉपर्टी में हिस्से मारे बैठा है। वो नमाज उस नमाजी को नहीं रोक पा रही इस बात से कि वो घर के अंदर गाली गुफ्तारी कर रहा है, औरतों पे घर की ज्यादती कर रहा है, जबकि मना किया गया था। तो हमारी बुराई नहीं रुक रही। अगर बुराइयां रुक रही होती तो फिर मुसलमानों के किस्से क्यों खड़े होते, कचहरियों के अंदर क्यों होते? जब कोई जुल्म कर ही नहीं रहा होता, जब कोई बुराई कर ही नहीं रहा होता तो किससे क्यों खड़े होते? और कम से कम नमाज पढ़ने वालों को तो ना होते। क्यों है मुनकरात? फहश क्यों नहीं जा रहा? हर जगह आग लगी हुई है कि मुसलमानों में फहश बहुत बढ़ गया है और नमाज पढ़ने वाले भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फहश कैसे बढ़ रहा है? तो भाइयों बुजुर्गों, बड़ों छोटों, ये बहुत तवज्जो की जरूरत है। और खासतौर से छोटे बच्चे हैं 3, 4, 5 साल के, उनको प्रैक्टिस कराइए ऐसी नमाज की कि बेटे नमाज पढ़ इस कैफियत में, जब तुझे लगने लगे तुझे कोई देख रहा है फिर शुरू कर और फिर समझी नमाज पढ़, तो उस नमाज का फायदा होगा उसकी जिंदगी में। ये सुभान रब्बियल अज़ीम पाक है, रब्बी मेरा रब अल अज़ीम अजमत वाला। उसके बाद ये पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये पढ़ते हैं, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। आइए एक एक लफ्ज देख लेते हैं। समी, सम सुनना, कहते हैं ना सम व बसर सुनना। समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, समी अल्लाह सुन ली अल्लाह ने। देखिए ला का मतलब लिए, मन जो। अब आप मैं इसके नीचे अगर लिखूं सुन ली अल्लाह ने, लिए जो, लिए मन, मन हमने कौन भी पढ़ा है, मन के कई मतलब है। मन जब शुरू में आता है, देखिए मन जब शुरू में आता है सवाल बन के, तो इसका मतलब होता है कौन। क्या हो जाता है? कौन। मन रब्बु का। मन बीच में आ जाता है तो हो जाता है जो। क्या मतलब देता है? जो।
تو سن لی اللہ نے لیے جو، سن لی اللہ نے اس کے لیے یا اس کی جو، سمجھ رہے؟ ان کو ملا کے جب ردم میں پڑھیں گے ایک ساتھ نا تو الگ الگ لفظ ملے. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے انڈیویجول ورڈ کا کچھ اور میننگ ہوتا ہے، جب کمبائن کر رہے ہوتے ہیں، جب جوڑ رہے ہوتے ہیں تو مطلب کوئی اور نکل کے آتا ہے. تو سمیع اللہ لمن، سن لی اللہ نے اس کے لیے جو یا جس کی یا جس نے کیا کرا، حمیدہ، اس کی تعریف کی. رکوع میں تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کانوں میں پڑھی سن لی اللہ نے، سن چکا تو نے جو کچھ کہا تھا نا، سن لیا اسے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی کیا کی، حمد، اور فوراً ربنا ولک الحمد، تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. یہ کنیکشن کہیں ٹوٹ رہا ہے نماز میں؟ ہمارا تو کنیکشن نہیں بنتا، وہ کنیکشن ہی نہیں ٹوٹتا نماز میں. ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، ایک اور سورت پڑھی، وہ بھی میننگ کے ساتھ، پھر اللہ اکبر آ گیا. اور دیکھیے آپ میں سے کوئی چاہتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب سمجھنا، اللہ اکبر سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو جو آپ کو دے دی جائے جس سے آپ، تو اس نمبر پر مجھے لکھ کے بھیج دیجئے کہ اللہ اکبر کی ویڈیو بھیج دیں، آپ اس کو ریئلائز کر پائیں گے. اللہ اکبر پڑھنا ایسا نہیں ہے کیوں وشال ہے، کیسی ہستی ہے وہ. یہ اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بیچ میں امپورٹنٹ ہے، یہ اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس کا کچھ احساس بھی ہونا چاہیے. تو سن لی اللہ نے حمیدہ، دیکھیے حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، تو دیکھیے سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، تو ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، و اور لکا، لہو اس کے لیے، لہو لکا آپ کے لیے، و لکا اور آپ کے لیے، الحمد، الحمد اصل تعریف. کیا بتایا تھا ہم نے؟ اصل تعریف، اصل تعریف. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے اصل تعریف. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، فوراً ربنا لک الحمد. اور کچھ جگہ دعائیں ملتی ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ملتی. اور پھر اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہتے وقت پھر یہ احساس کرنا کس شخصیت کے ساتھ، کس ذات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. دھیان کیسے بڑھ سکتا ہے. اور بھی دعائیں ہیں، اور ایک دعا تو میں نے بتائی، ایک دعا یہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بیچ میں. اس نے کہا ہے نا، دیکھیے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف. اب تعریف کے کلمات ہیں کچھ، یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے. مِنَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ وَمِنَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِنَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمینوں کے بھرنے کے برابر اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے، اتنی تعریف. وَمِنَ مَا شِئْتَ، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد، اور اس کے بعد جو کچھ تو چاہے اس کے برابر. مطلب تعریف کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے سن لی اس کی جو اس کی تعریف کرتا ہے. تو اس نے کہا میں اللہ تیری تعریف. اور کیسی تعریف؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر، آسمانوں اور زمینوں کے برابر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے برابر تعریف. اور اس کے بعد جو کچھ تو چاہے اس کے برابر، اتنی تعریف. بندہ اس کی حیثیت میں ہے. یہاں تو کھٹر وہ سیدھے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ کہہ بھی نہیں پاتے پورا، نہ یہ ٹھیک کھل پاتے، سیدھے کھڑے ہو پاتے. وہ جلدی نمبر آف رکعت پوری کرنی ہے، اس کی کوانٹٹی سے کوئی، اس کی کوالٹی سے کوئی مطلب نہیں. تو یہی نمازیں ہیں جو منہ پہ مار دی جا رہی ہیں، اور یہی نمازیں ہیں جن کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا. یہی وہ نمازیں ہو گئی، وہی مسجدیں ہو گئی جو ہدایت کا کھنڈر بن گئی. اب ہدایت نہیں مل رہی یہاں سے، ورنہ اتنا زبردست ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے اس کے اندر، دیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. یہ جب نماز معراج سے لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری تو ہو گئی، تم بھی کر لیا کرو. الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ اور صحابہ کی ہوا کرتی تھی معراج، اور جنہوں نے ان سے نماز سیکھی تھی ہوتی تھی، جو آج کے دور میں بھی سیکھ چکے ہیں ان کی ہوتی ہوگی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. چلیے پڑھتے ہیں. ملا مطلب ہے بھرنے کے. تو ملا السماوات، آسمانوں کے، سماوات پلورل. قرآن نے ہمیشہ آسمانوں کے لیے پلورل یوز، سماوات پلورل. ملا السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر، واہ کا مطلب، اور مل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر. زمین سنگلر لیے، سنگلر، اور زمین کے بھرنے کے برابر. وہ ملا اور بھر کر، ما جو بینہما ان دونوں کے بیچ میں، ان دونوں کے درمیان، زمین بھر کر اور آسمان بھر کر اور ان دونوں کے جو درمیان ہے وہ بھر کر، اتنی تعریف. وہ ملا اور بھر کر، واہ کا مطلب اور، ملا بھر کر، ما کا مطلب جو ہوتا ہے، آئے گا آگے. شئتا تو نے چاہا، من شیئن کسی چیز کو، بعد میں، مطلب آسمانوں کو بھرنے کے برابر، زمین کو بھرنے کے برابر اور ان کے درمیان جو ہے اس کو بھرنے کے برابر، اتنی تعریف. اور یا اس کے بعد تو چاہے، کچھ جو تو چاہے اس کے برابر بھی تعریف. اللہ اکبر. تو یہ بہت سے تعریف کی کلمات ہیں، یاد کر لیجئے، پڑھیے، اس سے نماز میں خشوع آتا ہے.
مگر اس کی شروعات ٹھیک ہونی چاہیے. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے. سجدے میں پھر سبحان پاک ہے. سبحان کا میننگ بتا چکا ہوں میں, پاک. ربی ربی پر ڈسکشن ہو چکا ہے, میرا رب. ربی پرسنل بات چلے, میرا ربی میرا رب. الاعلی میں تو سب سے نیچے ہوں. اپنا ماتھا جس سے پلاننگ کرتا ہوں, یہ ہاتھ جس سے ہتھیار چلتے ہیں, اوزار چلتے ہیں, گھٹنا سب گھٹنے ٹیک دیے میں نے اس کے آگے, اور یہ ہاتھ ٹیک دیے, اور سب یہ ناک پہ بہت ماتھا اور یہ ناک سب ٹیکے پڑا ہوں. سبحان ربی اللہ, تو پاک ہے میرا, تو بلند ہے, سب سے بلند ہے, سب سے بلند. میری تو حیثیت ہی ہے تیرے سامنے. تو سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب, بلند و بالا. تو الحمدللہ یہ ہمارا اس چیپٹر کا لٹریچر پورشن کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. السلام علیکم بچوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا جزاء، بارک اللہ فیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ آج ہم 7ویں چیپٹر کا سیکنڈ پورشن جس میں گرامر اور اس سے متعلق ایکسرسائز ہوں گی وہ پڑھیں گے. اس سے پہلے جلدی سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا پڑھا تھا. 7 چیپٹر میں ہم نے 6 چیپٹر جو گرامر ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنا 7 چیپٹر اس کو کنٹینیو کریں گے. تو 6 چیپٹر کی جو گرامر ہے یہ شروع کرتے ہیں. آج 7 چیپٹر میں ہم الا ما آئندہ پڑھیں گے. اب تک ہمیں معلوم ہے, پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ہم ورڈز, جو بھی شبد ہم دیکھ رہے ہیں عربی بھاشا میں, یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ٹھیک ہے, یہ خوب. اب ہم حرف کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس سے 2 سبق پہلے ہم نے پڑھا تھا 3 حرف پڑھے تھے, لا اور لی, لا لی, من اور ان. لا لی کی مثال تھی لکم دینکم ولی دین, وہاں سے مطلب آ رہا تھا لیے نکل کے. من کی مثال تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہاں سے مطلب آ رہا تھا نکل کے سے. دیکھیے اگر میں آپ کو دکھا دوں, یہ سے آ رہا تھا, یہاں پہ لیے آ رہا تھا. اور ان رضی اللہ عنہ کی مثال تھی رضی اللہ عنہ, یہاں پہ ان آ رہا تھا. یہ ہم نے پڑھا تھا. چلیے اس کی جلدی پریکٹس کر لیتے ہیں. ہم ایک بار کریں گے, بہت کئی بار کر چکے ہیں. لہو اس کے لیے, پریکٹس نہیں کریں گے تو نہیں سیکھ پائیں گے, پریکٹس تو کرنی پڑے گی. قرآن سیکھ, یہ آپ ذرا اپنے ہاتھ کی طرف غور کریے اور سوچیے یہ ہاتھ آپ کو دیا کس نے ہے. ان ہاتھوں میں جنبش ہے, ان ہاتھوں میں موومنٹ ہے, ان کی رگوں میں خون بہ رہا ہے, یہاں سینسز کام کر رہے ہیں, اسکن کے اوپر پورس ہیں, اس میں بال اگے ہوئے ہیں, ناخون ٹھیک کام کر رہے ہیں, اس کے جوائنٹس ٹھیک کام کر رہے ہیں, یا جتنے بھی جوائنٹس ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. کس نے دیے ہیں؟ تو اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے جس سے فائدہ آپ ہی کو ہونا ہے. کیا ان ہاتھوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس منہ کا استعمال نہیں کیا جاتا؟ یہ منہ دی کس نے, یہ زبان دی کس نے, یہ دانت دیے کس نے, یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی ہے, یہ دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ تو یہ بولنے اور دیکھنے کی صلاحیت اسی کتاب کو سیکھنے کے لیے نہیں استعمال کی جا سکتی, جبکہ اس سے فائدہ آپ کو ہی ہونا ہے. آپ کو ہدایت مل جائے گی, آپ تباہ ہونے سے بچ جائیں گے. آپ کو ہدایت مل جائے گی, آپ یہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے, اللہ کے قانون کے تحت اس دنیا میں زندگی گزاریں گے, یہیں سے آپ کی جنت شروع ہو جائے گی. چلیے پریکٹس کریں گے جوش کے ساتھ. لہو اس کے لیے, لہو ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے, اور لہا اسے ایک عورت کے لیے. ایسے ہی اگلا تھا من کی مثال من الشیطان, شیطان سے. پھر پڑھیں گے ہم منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سب سے, اور منہا اسے ایک عورت سے. اگلا ہم نے پڑھا تھا ان کی مثال تھی رضی اللہ عنہ, راضی ہو اللہ ان سے یا ان کے بارے میں. چلیے انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سب سے, اور انہا اسے ایک عورت سے. کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہا, راضی اللہ ان سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ ان سے یا ان کے بارے میں. اگلے 3 اور ورڈ ہم نے پڑھے تھے بی, فی اور اعلیٰ.
ان کی خاص بات، ان تینوں کی بھی خاص بات تھی، بی فی اور علی کی کیا خاص بات تھی؟ یہ ادھر آ کے زیر کی آواز آتی تھی، بھی فی علیہ. دیکھیے بی کی مثال تھی بسم اللہ، اور اس کا مطلب تھا بی کا مطلب سے. فی کی مثال تھی فی سبیل اللہ، اس کا مطلب تھا فی کا مطلب تھا میں. اور علی کی مثال تھی پر، مثال تھی السلام علیکم اور مطلب تھا پر. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. بھی، تو بھی کے دو مطلب تھے، سے یا ساتھ، تو سے لے لیتے ہیں ہم. بھی اس سے، بہم ان سب سے. دیکھیے پریکٹس کریے، پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. شروع سے کرتے ہیں. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بہا اس ایک اور سے. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں فی. فی کی مثال تھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ہم چیزوں کو یاد رکھ رہے ہیں مثالوں سے. چلیے پریکٹس کریں گے. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس ایک عورت میں. اور اگلا ہے علا. علا کا مطلب ہے پر، اور مثال ہے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. چلیے علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس ایک عورت پر. الحمدللہ یہ ہم کر چکے ہیں پریکٹس. اب آج تین فور سیکھ رہے ہیں ہم. پہلا ہے اس میں سے الا، دوسرا ہے مع، اور تیسرا ہے اندا. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے مثال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی کی موت کا خبر سنتے ہیں تو بولتے ہیں نا بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، خوب لکھا ہوا دیکھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس میں مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اور اگلا دیکھیں ہم عندہ. عندہ کا مطلب ہوتا ہے نزدیک یا پاس، یا کتنے پاس. یہ عرب میں بولا جاتا ہے کم ریالن عندہ کا، کتنے ریال ہیں تمہارے پاس یا آپ کے پاس. تو عندہ کا مطلب ہو گیا پاس. اب جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں ان کی. 2 بار عربی کے ساتھ پڑھیں گے ہندی، اور پھر 1 بار خالی عربی پڑھیں گے. چلیے الا. الا کا مطلب طرف. اس کی مثال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے پڑھیں گے میرے ساتھ جوش میں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہا اس ایک عورت کی طرف. دوبارہ پڑھیں گے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس ایک عورت کی طرف. اب صرف عربی پڑھیے، اسے سوچتے ہوئے، میننگ سوچتے ہوئے عربی پڑھیے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا اور الیہا. ایک بار اور. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. اگلا ورڈ لیتے ہیں. اگلا ورڈ ہے مع. مع کا مطلب ساتھ، اور اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مع کا مطلب ہو گیا ساتھ. چلیے پڑھیں گے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ. دیکھیے آپ کے ساتھ اللہ ہے کیونکہ آپ صبر سے بیٹھے ہیں، کام سے لگے ہیں. اور عربی والا صبر اور اردو والا صبر الگ ہوتا ہے. کبھی موقع ہوگا اس پہ ڈسکشن کریں گے عربی والا صبر کیا کہتا ہے. چلیے معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، اور معہا اس ایک عورت کے ساتھ. ایک بار اور پڑھیں گے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس ایک عورت کے ساتھ. اب صرف عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے. معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. ایک بار اور پڑھیں گے سوچتے ہوئے. معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. نیکسٹ ورڈ دیتے ہیں عندہ. عندہ کا مطلب نزدیک یا پاس. چلیے عربی پڑھیں گے اور اردو بھی پڑھیں گے. عندہ اس کے پاس،
عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہم سب کے پاس، عندہا اس ایک عورت کے پاس۔ دوبارہ پڑھیں گے سوچتے ہوئے، دماغ لگاتے ہوئے، خالی دماغ کے ساتھ نہ بیٹھے، سوچے۔ عندہو اس کے پاس، اچھا عندہ کی مثال کیا تھی؟ کم ریالن عندک، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں؟ تو عندہ کا مطلب پاس۔ چلیے عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہم سب کے پاس، اور عندہا اس ایک عورت کے پاس۔ اب عربی پڑھیں گے صرف سوچتے ہوئے۔ عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا۔ پھر پڑھیں گے ایک بار، عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا۔ اب چلتے ہیں آگے، اس کی ہم نے پریکٹس کر لی ہے آپ کی، الیہ، علیہ، عندہو اور عندہا کی پریکٹس ہم کر چکے ہیں۔ اب ایکسرسائزز ہیں، ایکسرسائز بالکل اس کی طرح ہی ہے، الیہ، الیہ، ملیک، یہ آپ الہ کی پوری ٹیبل بنائیں گے دھیان لگاتے ہوئے، اور آخر میں دیکھیے انہوں نے مذکر مؤنث والا بھی لکھا ہے الیہ۔ ایسے ہی مع کی پوری ٹیبل بنائیں گے آپ، اور ایسی عندہ کی پوری ٹیبل بنائیں گے۔ سبق کے دوسرے حصے میں ہم نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ یہ جملہ لکھا ہے، اس کا اردو میں یا ہندی میں ترجمہ کریں گے۔ یہ لکھا ہے، عربی لکھی ہے، اس کا ٹرانسلیشن یا تو اردو میں کر لیجیے یا ہندی میں۔ ہندی کی آڈینس ہے ہمارے پاس، تو اللہ معنا، تو اللہ کے لیے تو آ گیا اللہ، یہ تھوڑا دکھ نہیں رہا ہے مگر یہ اللہ ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ یہ لکھا ہوا ہے معنا، ابھی ٹپ پڑھا ہے ہم نے، معہو، معہم، معکا، معی، معی، معکم، معنا ہمارے ساتھ، تو یہ آ گیا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی عربی ہو گئی اللہ معنا۔ اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہو گیا۔ عند اللہ، عندہ کا مطلب تو پتہ ہے ہمیں، نزدیک، پاس۔ عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک۔ اگلا ہے انا راضٍ عنہ، انا ہو گیا میں، دیکھیے میں، راضٍ راضی ہوں، عنہ اس سے، میں راضی ہوں اس سے۔ اگلا دیکھیے آپ، حل القرآن معه، حل، دیکھیے حل لفظ بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ حل انتم مدینون، کہ تم باز آتے ہو، حل، تو حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو حل کیا، القرآن، قرآن، معه اس کے ساتھ، کیا قرآن اس کے ساتھ ہے، کیا قرآن اس کے ساتھ ہے۔ نحنو راجعون الی اللہ، نحنو ہم سب، راجعون لوٹ کر جانے والے، رجوع کرنے والے، لوٹ کے جانے والے، الی کا مطلب طرف، الی اللہ اللہ کی طرف، ہم لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ کی طرف۔ تو یہ اتنا آسان تھا۔ اگلا پورشن دیکھ لیجئے، یہ ہندی میں لکھا ہے، اس کو آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اسلام کی طرف، الی الاسلام، کیا، الی الاسلام، الی کا مطلب طرف، اللہ آپ سب کے ساتھ ہے، اللہ آپ سب کے ساتھ ہے، تو اللہ آپ سب کے ساتھ، آپ سب کے لیے دیکھیے، معکم آپ سب کے ساتھ، اللہ معکم، گھر کے پاس، عند البیت، دیکھیے عند اور بیت، کیا کتاب آپ کے پاس ہے، کیا کہ ابھی دیکھا ہم نے، دیکھیے حل کیا، کتاب، کیا کتاب، عند کا، عند مطلب پاس، عند کا آپ کے پاس، حل کیا کتاب، کتاب، عند کا کیا کتاب آپ کے پاس ہے، وہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ہم وہ سب، معنا ہمارے ساتھ۔ تو الحمدللہ یہ سبق بھی ہمارا مکمل ہوا ایکسرسائز کے ساتھ، ادھیائے پورا ہوا، یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا۔ لہٰذا میں تمامی حضرات سے
ख़ास से बच्चों से, नौजवानों से, स्टूडेंट से और बड़ों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए कुरान की तरफ राग़िब हो जाए, अल्लाह की किताब की तरफ राग़िब हो जाए और इस मौके को हाथ से न जाने दें, वरना मेरे मोहतरम ये बहुत खसारे का सौदा होगा कि हम अगर अल्लामा की वीडियो को न देखें। लिहाजा आप तमामी हज़रात से फिर मुअद्दबाना गुजारिश है कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए।